السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلامک بیسک انفارمیشن، اسلام کی بنیادی معلومات۔ تو آج اس سے متعلق ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت اور سبق آموز اور ہمارے معاشرے کی انتہائی ضروری چیز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں، تین شخص ویورز ایسے ہیں کہ ان کو خفیف سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، یعنی کم تر سمجھنے والا، نہ کہ مسلمان۔ وہ تینوں شخص یہ ہیں: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، اور تیسرا منصف حاکم۔ اب اس کی تشریح کی طرف میں آپ کو بعد میں لے کر چلوں گا۔ مجھے ایک بڑا ہی زبردست واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نماز جماعت سے لیٹ ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ جماعت سے کیوں لیٹ ہو گئے، کیا وجہ پیش آئی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک یہودی کافر بوڑھا میرے سامنے سے جا رہا تھا میرے راستے پر، تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں ان کی تعظیم کو ختم کرتے ہوئے ان سے آگے نکل جاؤں، تو اس لیے میں ان کے ادب میں ان کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے، اور پھر میں مسجد میں پہنچا، اس لیے میں مسجد میں جماعت سے لیٹ ہو گیا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست اور ہر وقت کے ساتھی، سفر و حضر کے ساتھی، ان کا یہ اتنا اونچا عمل کہ ایک مسلمان بوڑھا نہیں، ایک غیر مسلم بوڑھے کو انہوں نے اتنی عزت دی کہ ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ ان کی نماز لیٹ ہو گئی۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، کیا میں اور آپ اپنے والد محترم یا والدہ محترم سے پیچھے چلتے ہیں یا نہیں؟ تو آج کے معاشرے میں ہم بڑوں کی عزت کتنی کرتے ہیں، اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دور کو لیا جائے، اس کی تشریح میں آپ جائیں تو آپ کی عقل اس بات کی دلیل دے گی، آپ کا شعور اس بات کی دلیل دے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے علاوہ دوسری جماعت کون سی تھی؟ غیر مسلم کی۔ تو اگر نبی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو وہ پھر کس میں سے ہے؟ مخالف جماعت میں سے آٹومیٹکلی۔ اور مخالف جماعت کون سی ہے؟ غیر مسلم، یہودی، کافر، منافق۔ جو منافق کون ہے؟ جو اپنے آپ کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا ہمیشہ ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی اس کی تشریح کی طرف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں، دنیاوی سہولیات، دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے۔
یعنی اتنی زیادہ چیزیں عام ہو جائیں، اتنی زیادہ فتوحات میں ان کے آسانیاں سہولیات اتنی زیادہ عام ہو جائیں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں آئی، کیا اللہ نعوذ باللہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے اپنے ایمان کے لیے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائے، حالانکہ اس کے کچھ معنی اور مطالب ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو بے شک ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ اول تو آپ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سیکھنے کا ٹائم نہیں نکال پاتے تو صرف پڑھیں، زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے بغیر استاد شریف کے تو آپ سوائے گمراہی کے اپنے آپ کو کسی راستے پر نہیں پائیں گے۔ اور دین کے کام کرنے کے لیے اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اچھی نیتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کسی کو نیچا دکھانے یا ذرا سی خرابی آ گئی تو سوائے گمراہی کے آپ کو کسی بھی علم سے کچھ فائدہ نہ حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر جو نتیجہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معنی سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا کسی استاد کے پاس تو معنی پڑھ لیں، دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ آپ بالکل بھی ہچکچائیں نہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ٹائم تو آپ ضرور ضرور قرآن پاک کو دیکھ کر عربی کے اندر ضرور پڑھیں، کیونکہ ہماری جنت کی زبان عربی، ہمارے پیارے نبی کی زبان عربی، اور اللہ کی پسندیدہ زبان عربی، اور جنت میں بولی جانے والی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس شہر میں آئے وہ شہر بھی عربی، عرب کا شہر۔ تو اس عربی کی اتنی برکات ہیں کہ آپ اس قرآن پاک کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان شریف گزر رہا ہے، اور رمضان شریف میں ہر چیز کو اللہ پاک کروڑوں ہاں ملٹی پلائی کر کے آپ کو ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ اب یوں کہنا کہ 70 گنا، 80 گنا، 100 گنا، تو یہ اللہ کی شایان شان سے اوپر کی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں کتنے گناہ دے گا۔ بس ہمیں اللہ کی محبت میں عمل کرتے جانا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرتے جانا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرنے لگیں اور فوراً ہمارا دل کانپ جائے کہ یہ میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں پیدا کرنے لگا، اس بڑے کی ناراضگی کہ جس کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم پہ کوئی حال آ جائے تو ہم اس کے اندر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور صبر نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ نے یہ جو 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، ناک دیا، ہونٹ دیے، زبان دی، دان دیے، دماغ دیا، عقل دی، شعور دیے، بال دیے، بازو دیے، ہاتھ دیے، ٹانگیں دیں، پاؤں دیے چلنے کے لیے، ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اللہ کو ناراض کر دیں اور اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر امتحان آ جائے، اور آپ کے ارد گرد آپ اپنا ماحول دیکھیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا جسم کی حالت بن جاتی ہے۔ یہی جو نعمتیں خوبصورت نظر آ رہی ہیں اس وقت، اس نعمتوں کے اوپر ایک زخموں کا جو ہے وہ چادر بچھ جاتی ہے اور انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیماری سے تو وہ روشناس ہوا
اس کے سامنے آ گئی، اور دوسری کیا ہے، وہ ذہنی ٹینشن اور اذیت کا مریض بن گئے۔ تو خدا را میں بھی آپ بھی سارے دنیا میں یہ پیغام پھیلائیں کہ اس اللہ کو ناراض مت کریں، اس اللہ کو ناراض مت کریں جس اللہ نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نعمتوں سے نوازا ہے، بھرپور نوازا ہے۔ آپ کھاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ہضم کرنے پہ، معدے پہ، جگر پہ، ہر اس پہ جو ہے وہ اللہ پاک نے مقرر کر دیے، اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سارے انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان منافقوں سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے منصف حاکم اور عالم اور بڑے مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ہمیشہ اونچا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا انتہائی آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھرپور اس رمضان المبارک اور پورے سال میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کہ قرآن پاک ایک سال میں 2 مرتبہ مکمل کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو برائے مہربانی آپ دنیا کے حقوق العباد اور رشتہ داریوں کے حقوق، سب حقوق پورے کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کا حق ادا کرنے کی طرف آپ سوچ نہیں رہے اور وقت نہیں نکال رہے کہ آپ دین کے بارے میں اور اپنے اللہ کو ٹائم دینے کے بارے میں کچھ سوچیں۔ اور میں بھی، تو اللہ پاک مجھے بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی دین کے خدمات کے لیے، قرآن کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سوچنے اور ان پر عمل کرنے، اور پوری دنیا پر ان کی سنتوں کو نافذ اور تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔